نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 170 ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسری زمین کو نہیں چھپاتی۔ اسی خطبہ کے ذیل میں فرمایا، مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے ابن ابی طالب، آپ تو اس خلافت پر للچائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا، خدا کی قسم تم اس پر کہیں زیادہ حریص اور اس منصب کی اہلیت سے دور ہو، اور میں اس کا اہل اور پیغمبر سے نزدیک تر ہوں۔ میں نے اپنا حق طلب کیا ہے اور تم میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میرا رخ موڑ دیتے ہو۔ چنانچہ جب بڑی محفل میں نے اس دلیل سے اس کے کان کے پردوں کو کھٹکھٹایا تو چکنا ہوا اور اس طرح مبہوت ہو کر رہ گیا کہ اسے کوئی جواب نہ سوچتا تھا۔ خدایا، میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قطع رحمی کی اور میرے مرتبہ کی بلندی کو پست سمجھا، اور اس خلافت پر کہ جو میرے لیے ہے محسوس تھی ٹکرانے کے لیے ایکا کر لیا۔ پھر کہتے یہ ہیں کہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی خطبے کا یہ جز اصحاب جمل کے متعلق ہے۔ وہ لوگ مکہ سے بصرہ کا رخ کیے ہوئے اس طرح نکلے کہ رسول اللہ کی حرمت و ناموس کو یوں کھینچے پھرتے تھے جس طرح کسی کنیز کو فروخت کے لیے شہر بہ شہر پھرایا جاتا ہے۔ ان دنوں آپ نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں روک رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں سے لے آئے تھے، ایک ایسے لشکر میں کہ جس کا ایک ایک فرد میری اطاعت تسلیم کیے ہوئے تھا اور برزا اور رغبت میری بیعت کر چکا تھا۔ یہ لوگ بصرہ میں میرے مقرر کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار مار کر اور کچھ لوگوں کو حیلہ و مکر سے شہید کیا۔ خدا کی قسم اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک نہ کردہ گناہ مسلمان کو عمدن قتل کرتے تو بھی میرے لیے جائز ہوتا کہ میں اس تمام لشکر کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ موجود تھے اور انہوں نے نہ تو اسے برا سمجھا نہ زبان اور ہاتھ سے اس کو روک تھام کی۔ چچا یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتنے آدمی قتل کر دیے جتنی تعداد خود ان کے لشکر کی تھی، جسے لے کر ان پر چڑھ دوڑے تھے۔